اس نے تو اپنے تمام جو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر شاید 70 سال کوئی اس کو ہوئے ہیں، یا یہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اسی سے یہ اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن آپ تو سمجھتے ہیں تاریخ کے اوپر آپ کی بڑی نظر ہے کہ ڈوگرا راج کے خلاف تو 1931 سے پہلے بھی یہ تحریک شروع ہو گئی تھی. کیا کہیں گے؟ ایک صدی ہونے کو ہے اور حریت کی یہ جو داستان ہے وہ خون سے لکھی جا رہی ہے، لکھی ہی جا رہی ہے. بالکل صحیح جی، آپ تو بہت اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور یہ حریت کی جو داستان ہے یہ بالکل نئی نہیں ہے. یہ 1931 کے شہداء اور اس سے پہلے بھی ڈوگرا راج کے خلاف یہ جو مزاحمت ہے وہ کشمیریوں کا ایک یعنی حال مانگ رہی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں، اور جس میں آپ نے جو ذکر بھی کیا کہ یہ جو ہے شمع بھی چلتی رہے گی اور آگے بھی بڑھتی رہے گی. اور یہ کشمیریوں کی اسٹرگل آپ نے دیکھا، وہ سول اسٹرگل بھی رہی ہے، وہ پولیٹیکل اسٹرگل بھی رہی ہے، اور اس میں آپ نے جب ایک حد سے بڑھ جاتی ہے چیز، تو جب آپ مقابلہ کرنے پہ آتے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھا وہ بھی موجود رہی ہے. لیکن اس وقت اگر اس کو ماضی کو اور ابھی حال کو جوڑے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو حالیہ خصوصاً جو ایک سال جب انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی اور ایک انیکس کر لیا اس علاقے کو، جو انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ علاقہ بھی ہے، اس کو بھی یعنی تمام عالمی قوانین کو بالائے رکھتے ہوئے انہوں نے کیا، تو اس کے بعد کی ابھی جو تحریک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ایک مزاحمت والی ہے، جس کے اندر کشمیریوں نے تمام چیزوں کا ذہن میں رکھا کہ اب جو حریت کی جو تحریک ہے اس کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہمیں رکھنا ہے. پہلی خامی کا بات جو ہوئی کہ جب اس کے کافر کی قرارداد عراق پاکستان کی قرارداد کو قبول نہیں کیا گیا. دوسری خامی اس وقت ہوئی جب لارڈ جون کے پلان سے انکار کیا گیا. تیسری خرابی اس وقت ہوئی کہ جب ہندوستان کی قیادت نے وعدے کیے اور پیدل پہ وعدے کیے اور کہا کہ ہم خود بیرجیز پہ یقین نہیں رکھتے. جواہر لال نہرو نے کہا اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ وفاق پیدل کو موقع دیں گے. سردار صاحب آپ مجاہد اول کے فرزند ہیں، سینے کے اوپر کشمیر بنے گا پاکستان ہر وقت ہم دیکھتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیں، کیا کس نہج پہ سمجھتے ہیں آپ تحریک آزادی کشمیر کو؟ دیکھیے، تحریک آزادی کشمیر کو ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ دو طرفہ تعلقات کا معاملہ نہیں ہے، بین الاقوامی تحریک ہے. ہندوستان نے اس کو دو طرفہ تعلقات کا معاملہ بنا کے دنیا میں اتنی سٹر لگائی تھی کہ اب جب لداخ میں تصادم ہوا تو اس کو فوری طور پر ماسکو سے آوازیں آنی شروع ہوئی کہ یہ دو طرفہ تعلقات کا معاملہ ہے، آدمی برادری مداخلت نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہندوستان کے قدیم ترین دوست نے اس پر تبصرہ کیا اور ماسکو سے آواز آئی. میں گزارش یہ ہے کہ یہ تحریک آج جو ہے صرف فوج کے زور پر ہندوستان وہاں ہے. ظاہر سے فاروق صاحب آج یہ تحریک ہے، آج سیاسی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، کسی اعتبار سے آپ اس تحریک کو خواتین کی قربانی کو دیکھیں، آپ عورتوں کی قربانی کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، بیسک پرسن کی چیز کو دیکھیں، قرآن وانی جیسے اور نائسو جیسے اور سمجھوار جیسے نوجوانوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اگر آج ہندوستان کی فوجیں نکل جائیں، آج رائے شماری کا موقع ملے، آج اس طرح میں رائے ہاتھ ملے، آج جموں و کشمیر کے ایک انچ پر کہیں ہندوستان موجود نہیں ہے. بس وہی علاقہ ہے جہاں سے چین نے اس کو آرٹیکل 370 جوتے مار کر چین نے واپس کیا ہے اور وہ علاقہ خالی کر رہا ہے، اور کسی علاقے میں ہمارے ہندوستان کا تو وجود آپ کو دکھائی نہیں دے گا. یہ تحریک کامیابی کے دروازے پر ہے، دہلیز پر اللہ کے فضل. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے کہ اب کیا ہم ایسے قدم اٹھائیں کہ کشمیری عوام نے جو سیجی ہے اپنے خون سے یہ تحریک، وہ جلد از جلد کامیابی کی طرف جائے؟ اس کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کی جائز توقعات ہیں، بے پناہ قربانیاں ہیں، اس سے وہ ہماری قیادت سے جائز توقعات رکھتے ہیں. وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اپنے غلط کیس کو، دوسرے مقدمے کو، ایک ناجائز قبضے کو درست ثابت کرنے کے لیے دنیا میں کس طرح ساری دنیا میں اگریسو کام کر رہا ہے. ہمیں اگریسو فارغ کاری کی کیا جانا فارغ کاری کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دوستوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ابھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے خط لکھا ہے
کہ وہاں پر انسانی حقوق کی پابندی کو روکا جائے. اب ان ساری باتوں کو کئی موقع ہمیں مل رہے ہیں عالمی سطح پر کام کرنے کے لیے. آج سی پیک کی صورت میں, آج چین کی وہاں موجودگی کی صورت میں, آج وہاں ہندوستان کو ماسکو کی طرف ملنے کی صورت میں آج ہماری پوزیشن کمزور نہیں ہے خدا نہ خاصہ داخلی مارگ پر. اور یہ جو سی پیک کے بعد ہماری معاشی حدود کو وسعت کر گئی ہے. آج ہماری تمام تر داخلی کمزوریوں کے باوجود ہماری پوزیشن ہے کہ ہندوستان کو ترقی جواب میں ساری دنیا کے اندر. جی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکی بحری بیڑے کے گراف میں ٹائگر نے کیا کھا ہے, پیپر ٹائگر یہ ہیں, کاغذی شیر آ رہے ہیں, ہم علاج کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تھوڑا سا آج کتنا تذکرہ ہمارے میڈیا پر. جی بہت شکریہ سردار صاحب. ابھی اذان مغرب کے لیے ہمیں جانا ہے. بہت شکریہ. موجود ہے سینئر صحافی کا ظاہر فاروق ملک. ہم کشمیر پر بات کر رہے ہیں اور یوم شہدائے کشمیر جو پوری دنیا میں اس وقت تمام کشمیری جو ہیں اور تمام درد مند انسان جو ہیں, تمام مسلمان جو ہیں, وہ ان کے اس جذبہ حریت کے ساتھ ہیں اور یاد کر رہے ہیں. یہ صدیوں کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور ڈوگرا راج کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس نوجوان عبد القدیر کی بات ہو رہی ہے. ان 22 نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے جو کم عمر تھے, نوجوان تھے اور سینے پر گولیاں انہوں نے کھائیں. ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ داستان حریت لہو کے چراغوں سے جلی تھی اور آج بھی ان چراغوں میں تازہ خون ڈالا چلا جا رہا ہے, دیا چلا جا رہا ہے. زاہد فاروق میرے ساتھ ہیں. تو زاہد کیا ذکر کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود رہے. پہلے بھی سردار عتیق نے بات کی, اس کے بعد بھی 2 آن لائن ہیں ہمارے ساتھ دوست ہیں وہ جو ان کا تذکرہ بھی کریں گے. اور فرزانہ یعقوب سے ہم بات کر رہے ہیں, ان سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کا ٹیک بھی لیں گے اور آپ سے بھی بات کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نئے لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ یہ جو داستان حریت ہے اس میں کتنے سر برآوردہ لوگ شامل تھے, کتنے قداور لوگ شامل تھے اور انہوں نے کیا یہاں رقم کیا ہے, اس کا ذکر بھی ہم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز کشمیری رہنما ہیں فرزانہ یعقوب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرزانہ, ابھی ہم یہ جو یوم شہدائے کشمیر ہے, یہ جو 1931 کے کشمیری شہداء ہیں اور پھر ڈوگرا راج کے خلاف جو کھڑے ہو گئے تھے, اس کا ذکر بھی کیجیے اور بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں, کشمیری کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے ہماری دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. لوگ تو کشمیر کے مسئلے کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 1-2 دہائی کی بات ہے یا 70 سال کی بات ہے یا تقسیم جو ہند ہے بر صغیر اس کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے, یا کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ 48 میں وہاں سے شاید شروع ہوا. لیکن کشمیر کی آزادی کی جو جنگ ہے وہ آپ نے خود ہی بتا دیا 1931 سے لے کے ڈوگرا راج کے خلاف. تو یہ ایک طویل داستان ہے. پہلے یہ جدوجہد شروع ہوئی انگریز کے خلاف کہ ہمیں آزادی دی جائے, اور اب انگریز نواز جو ہیں اب ان سے آزادی کی جنگ ہے. تو یہ ایک طویل داستان ہے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کشمیری قوم نے, حریت کے اس قافلے نے, جس میں میں کہتا ہوں کہ شاید ہی دنیا کی حریت کی تاریخ میں اتنی آزادی جو ہے وہ طویل ہوئی ہو, اور تقریباً 100 سال ہونے کو ہے کہ مسئلہ کشمیر اور ڈوگرا راج کے خلاف. اور دیکھیں قربانیوں کی داستان, جی میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو انڈیا کے گورباچوف ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی نصیب میں یہ داغ لکھا تھا ان کی قوم کے لیے, اور خوش قسمتی ہے کشمیری عوام کی کہ ایسے نااہل جو حکمران ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے. 1 سال ویسے بھی ہونے کو ہے 35A اور 370 کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے, لاک ڈاؤن کے پوائنٹ آف سے بھی دیکھا جائے, پینڈیمک کی صورتحال میں بھی دیکھا جائے,
کوئی ایسا دقیقہ پروگرام نہیں ہوا جس میں کشمیری عوام تھوڑا سا ڈیلے ہو، تھوڑا سا سہمے ہو، تھوڑا سا رکے ہو. ان کی جدوجہد اور جدوجہد آزادی جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اب جب کہا جاتا تھا، ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ شاید ہم کوئی ادھر سے وہ جو بیرونی مداخلت کہتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر الزام لگائے جاتے تھے. لیکن اب جو بھی شہداء جن کے طویل داستان ہے، وہ بے شک وہ برہان الدین وانی ہو یا اس معصوم کا نانا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ان ڈومیسائل بھی ان کے پاس ہے، اب تو محلے بھی ان کے پاس ہے، اب تو گلی کا بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ شہداء کہاں سے ہیں. تو کشمیری عوام نے بتایا ہے کہ تحریک آج کی نہیں ہے، پاکستان بننے کے بعد کی نہیں ہے، یہ 48 کی نہیں ہے، یہ 65 کی وار کی نہیں ہے. یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ مقبول بٹ ہوں، یا میرا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا برہان الدین وانی ہو، اور پھر ان کے جانشین ہوں، آپ عبدالغنی لون جیسے ہوں، پھر آپ نے خود دیکھا گیلانی صاحب جیسے سینئر حریت رہنما ہوں. ہر ایک نے اپنا وانی صاحب ہیں، شمیم شال ہے، بہت کام کر رہے ہیں، نام لیے نہیں جا سکتے، جس نے ہر میرا مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ دامے سکھنے، دامے در میں سکھنے ہر قدمے، ہر طریقے سے جس نے جتنا بھی حصہ ڈالنا تھا وہ انہوں نے ڈالا ہے. اور یہ نشانی ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ ان قریب ہے، اور یہ جو حریت کا خون ہے یہ ضائع نہیں، کبھی نہیں کیا، تاریخ میں نہیں ایسا کہ حریت کی لیکن عرصہ جو ہے وہ کچھ زیادہ طویل ہو گیا ہے. وہ اس لیے کہ کچھ جو عالمی دنیا ہے ان کی نظر کچھ اور ہے، ان کی دو اینکیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، دوہرا معیار ہے، اور وہ دولت کی بات زیادہ سنتے ہیں، انسانیت کی بات کم سنتے ہیں. ان کو میرا مطلب ایک بلیک کو اگر مارا جائے تو پھر دنیا کی آزادی کچھ اور طریقے سے ہو جاتی ہے. اگر ان کے علاقے میں وہ کہتے ہیں جی ہم جانوروں کے بھی حقوق ہیں، یہاں پہ کشمیر میں ہم انسانوں کے حقوق نہیں دیکھ رہے. پھر دیکھیں کہ جس طرح ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی نظر جو ہے وہ مشرقی تیمور میں کچھ اور دیکھتی ہے، سوڈان میں کچھ اور دیکھتی ہے. جو ان کا دوہرا معیار اسرائیل میں کچھ اور ہوتا ہے، کشمیر میں کچھ اور ہوتا ہے، پیلسٹین میں کچھ اور ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں کشمیری عوام نے دی ہیں یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، دنیا کے منصف بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ کارواں بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کارواں روشن سے روشن ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کشمیر جو ہے یہ کشمیر نے آزاد ہونا ہی ہونا ہے. اور دیکھیں یہ ایک ایسی سچویشن ہے، طاقت کے بل بوتے کے اوپر انڈیا سمجھتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپریشن کامیاب ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مریض ان کے ہاتھوں سے مر چکا ہے. اور کشمیری عوام جو ہے وہ کبھی بھی بھارتی تسلط کو برداشت نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ سامعین گرامی. ہمارے